الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. برادران اسلام، ایک ویڈیو کسی پیر نقشہ بندی کا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب کا ایک وفد آیا اور علماء کی رائے گنبد خضرا کے انہدام کے سلسلے میں یکجا کرنے کی اپیل کی گئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قطعاً درست نہیں ہے. اس سلسلے میں خود علماء دیوبند کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مثال کے طور پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، اس کے ویب سائٹ پر آپ جائیں تو آپ کو واضح طور سے نظر آئے گا کہ سعودی عرب نے کوئی وفد دارالعلوم دیوبند نہیں بھیجا تھا، بلکہ ہندوستان کے چیدہ علماء 1343 ہجری میں حج کے موقع پر اکٹھا ہوئے تھے. اس موقع سے ملک عبدالعزیز نے، شاہ عبدالعزیز نے اپنی مختصر سی تقریر میں بتایا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قبر پر تعمیر بالکل حرام اور ناجائز ہے. چنانچہ بنوری ویب سائٹ پر آپ جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے 1343 ہجری میں سلطان ابن سعود نے حجاز مقدس کی سرزمین پر قبضہ کر لیا اور حرمین شریفین کے جنت معلا اور جنت بقی، یہ سب نام بالکل درست نہیں ہے، یہ جنت درست نہیں ہے. بہرحال اور جنت بقی کے مزاروں کے قبے گرا دیے، جس کی وجہ سے عام طور پر عالم اسلام کے مسلمانوں میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی. تو سلطان نے 1343 ہجری کے موقع حج پر ایک مؤتمر منعقد کی. نوٹ کیجئے بات، سلطان نے یعنی شاہ عبدالعزیز نے 1343 ہجری کے موقع حج پر ایک مؤتمر یعنی کانفرنس منعقد کی، جس میں ہندوستان کے علماء کی طرف سے حضرت مفتی کفایت اللہ صدر جمعیت علماء ہند دہلی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور کچھ دیگر علماء بھی شامل ہوئے. سلطان ابن سعود کی تقریر اس موقع پر سلطان ابن سعود نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا: پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 اماموں کے فروعی اختلافات میں ہم تشدد نہیں کرتے، لیکن اصل توحید اور قرآن و حدیث کی اتباع سے کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی، خواہ دنیا راضی ہو یا ناراض. یہود و نصارہ کو ہم کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا و عبادت اللہ تعالی کے تقرب و رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ بزرگان دین کی قبروں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ بت پرستوں ہی کی طرح کافر و مشرک ہیں. جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ
کچھ لوگ وادی حدیبیہ میں شجرۃ الرضوان کے پاس جا کر نمازیں پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا تھا کہ آئندہ خدا نخواستہ لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ سلطان کا مطلب یہ تھا کہ قبے گرانا بھی درخت رضوان کو کٹوانے کی طرح ہی ہے۔ ہندوستان کے تمام علماء نے یہ طے کیا کہ ہماری طرف سے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی سلطان ابن سعود کی تقریر کا جواب دیں گے۔ بہرحال چونکہ یہ مضمون طویل ہے اور اصل جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس ویڈیو میں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل مختلق ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد اور بے سروپا ہے، اور جس انداز سے یہ نقشہ بندی پیر بیان کر رہا ہے لگتا ایسا ہے کہ اس نے جھوٹ کو کریٹ کیا ہے۔ اس کے بیان سے بالکل واضح ہے اور چونکہ مریدین میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی ایبیلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اس بات کی تحقیق کر سکیں، اس لیے پیروں کی بات تو ویسے بھی آنکھیں بند کر کے لے لی جاتی ہیں۔ بس اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب تو شاید یہ ویڈیو میں جو بول رہا ہے یہ مر چکا ہے، اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ جہاں تک حقیقت کی وضاحت کرنی تھی میں نے کر دی ہے کہ سعودی عرب نے کوئی وفد دارالعلوم دیوبند نہیں بھیجا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی پذیرائی ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین زندوں کو ہدایت دے، مردوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔